حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر پڑھتے ہیں، جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے۔ ولیعذ باللہ خدا کی توحید ہی ہے نا، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ اللہ کے پاس ہے کیا؟ جو مجھے لینا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لوں گا۔ ولیعذ باللہ یہ سخت گمراہی کے شعر۔ اللہ اللہ ہے، حضرت سید الکونین سید الجن والانس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بشر ہے۔ انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، عرش پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا تھا، ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا۔ یہ قوالیاں سنتے، اللہ کو ہوس تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ یہ ظالم کہنا کیا چاہتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کے لیے قرب اور بعد یکساں نہیں ہے؟ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم اٹھا کر۔ محمد میں جو میم کا پردہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میم نکال دو تو اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کا اٹھا کر، وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھے ہزار منہ چھپا کر۔ وہ مدینہ منورہ میں ہزار منہ چھپا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ، اللہ کی نگاہ پھر بھی دیکھ لیتی ہے۔ یہ عشق و محبت کی داستانیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ ذکی کیوں کرنا ہو، ہر دم احمد بے میم کی رٹ ہو، احد احد احد، کہ الفت میں لحاظ کفر و ایمان ہو نہیں سکتا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ہے کہ میں کفر اور ایمان میں بھی تفریق کا قائل نہیں رہا۔ یعنی اللہ احد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ عقیدے ہیں۔ صدمہ حجر، یہ دونوں طرح یہ لفظ پڑھا گیا، ہجر بھی اور حجر بھی۔ صدمہ حجر خدا کو بھی گوارا ہو نہیں سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ مخلوق کا باہمی تعلق، ارتباط اور محبت ہے یا خالق اور مخلوق کی ہے؟ صنم دیکھا تیرا جلوہ، کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے، کبھی بندہ کبھی مولا، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا بھی ہیں، بندے بھی ہیں، یہ مختلف جلوے ہیں ان کے، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ یہ کفر کی باتیں نہیں ہیں۔ اسی لیے سعدی نے کہا، یہ لکھ لینا جملہ، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر مرتبوں کا فرق تم نہیں کر پاؤ گے تو بددین ہو جاؤ گے، زندیق ہو جاؤ گے۔ زندیق کا مطلب کافر اور مرتد نہیں، زندیق کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی آخری حد جہاں تم اپنے کفر کو اسلام کے رنگ میں پیش کرو گے۔ اسلام اور کفر میں فرق ہے نا، تم اسلام کے نام پہ کفر بکنے لگو گے۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر تمہیں فرق نہیں پتا ہوگا کہ کون کس مرتبے کیا ہے، کس کے لیے کیا زبان استعمال کرنی ہے، تو زندیق ہو جاؤ گے۔ ہر وہ شخص جسے ایک زبان بھی نہیں نہ آتی، چاہے وہ پنجابی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پشتو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اردو اور فرینچ ہو، کوئی ایک زبان پوری نہیں آتی، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ کتاب و سنت میں دخل دے۔ دین تو بہت دور کی بات ہے، دنیا برباد کر بیٹھے گا۔ بیوی سے وہ باتیں کرنے لگے گا جو ماں سکھائی جاتی ہیں، اور شوہر کا اتنا ادب اور احترام کرنے لگے گی جس ادب اور احترام کے لائق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آ کے کہنا کہ سب سے افضل نسب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے بعد عمران بن فلان نیازی صاحب کا، یہی مرض ہے۔ کوئی فرق مراتب نہیں رہا، کوئی احساس نہیں کہ ہم کس کو کس مرتبے پر بٹھا رہے ہیں۔ یہی بیماری مجدد الاثر مودودی صاحب بحروں کی طرح سر دھنتے ہیں، قوالیاں سن کے واہ 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 واہ، اور زندگیوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کفر اسلام کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے سب سے اول میں، سب سے آخر میں، سب سے ظاہر میں، سب سے چھپا ہوا باطن میں۔ مدینے کی زمیں بھی کیا زمیں ہے، بالفاظ دیگر عرش بنی، اللہ کا عرش وہ کہاں، اور مدینہ منورہ کی زمین یہ کہاں۔ یہ ساری چیزیں
اس لیے ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ الفاظ کے ذریعے کس قدر فرق ڈالتے ہیں اور لا علمی کہاں تک لے جاتی. اے دوستو فرقت میں میری مرتے ہو ناک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے فرما رہے ہیں. اے دوستو صحابہ رضی اللہ عنہ میری جدائی میں تم پہ گویا موت جیسا لمحہ آ رہا ہے، تم ڈر رہے ہو، ناحق نہ کرو ایسے. اے چارہ گرو فکر دوا کرتے ہو ناحق، مجھے جو دوائی پلا رہے ہو یہ اچھی حرکت نہیں ہے، ایسے مت کرو. اچھا نہ کبھی ہوں گا، میں بیمار نبی ہوں، میں بیمار نبی ہوں. یا تو ایسے پڑھا جائے یا پھر میں بیمار نبی ہوں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہوں گے، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار نبی. اس سے بو آتی ہے عدم ادب کی. اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ کس کو کس درجے پر رکھ کے اس سے تخاطب کیا جا رہا ہے. وہ چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اسے شعور تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے، اور انہیں شعور نہ آیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے اس باب میں آخری بات عرض کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری تعریف ایسی کبھی بیان نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کی تعریف کی کہ انہیں خدا بنا لیا عیسائیوں نے. مجھے اس مقام اور مرتبے تک مت لے جانا، نہ بولنا ایسے. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں علیہ السلام. بس اتنی بات ہے، یہ نہ کہو کہ میں خدا ہوں والعیاذ باللہ، میں تو اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں علیہ السلام. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے نا، بس یہ ہے کہ لوگوں کی حدود کو متعین کیا جائے اور جو جس درجے کا ہے اس کو کہا جائے. دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی.